میڈم رائلہ ٹوانا صاحبہ، آپ کو آج اس پروگرام میں ایک شخصیت میں آپ کو پاکستان ٹائم چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی آمد ایک ٹھنڈی ہوا کا خوشگوار جھونکا ہے اور امید ہے اس سے اس کی آئندہ رفتار تیز سے تیز تر ہوگی۔ عوامی معاملات کے لیے، سیاسی معاملات کے لیے آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی کالج لائف اور اسٹوڈنٹ شپ کے زمانے سے جو جدوجہد شروع کی، اس پر تھوڑا سا آپ اظہار خیال کریں۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہاں پر بلایا اور جو آپ نے پہلا قدم اٹھایا وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا لیا۔ میں سمجھتی ہوں کسی بھی معاشرے کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور جہاں کا باشعور اسٹوڈنٹس جب پولیٹکس کے اندر آ جاتا ہے تو وہاں کی سیاست ایک نرسری بن کر اٹھتی ہے، وہ نرسری ہوتی ہے۔ وہاں سے جب آپ گرون اپ ہوتے ہیں تو پھر آپ ملک اور قوم کی بھاگ دوڑ بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ آج جس وقت میں سمجھتی ہوں پاکستان کے اندر جو اس وقت بحران چل رہا ہے اور پوری دنیا کی زد میں پاکستان آیا ہوا ہے، اس کا مین پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر بین لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے کہ آج ہمیں یہ پرابلمز دیکھنے کو آ رہی ہیں۔ میری جو سیاست ہے وہ 87 کے اندر میں کراچی ڈویژن کی پریزیڈنٹ آئی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے۔ میں نے اپنی جدوجہد شروع کی، وہ وقت تھا جب ضرورت تھی پوری دنیا کے اندر پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی، اور جمہوری حکومت کا ہم لانا چاہتے تھے، جمہوریت کو ہم فعال کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے بڑی محنت کی، اس کے لیے ہم نے انتہائی اذیت ناک وقت دیکھا اور ہم نے قربانیاں دی، بے انتہا قربانیاں دی۔ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کی زندگی۔ اگر آپ نے اس زندگی کو ختم کر دیا تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ جنت دوزخ تو ہم بعد میں جا کر دیکھیں گے، مگر اس عہد میں جب اللہ رب العزت نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، اس کی خوشیاں دی ہیں، تو ہم اس کو قربان کرتے ہیں اپنے ملک اور قوم کے اوپر۔ میرے بہت سارے ساتھی شہید ہوئے، ہم لوگوں نے جیلیں کاٹی اور جیلوں کے اندر ثابت قدم رہے۔ آپ کو یہ چیز، پوری قوم کو اس چیز کو ماننا پڑے گا، جو کبھی جیالہ کہہ کر، کبھی کوئی بات کہہ کر ہم لوگوں کی جدوجہد کو سبوتاز کرتے رہے۔ ہم ان کو صرف ایک بات کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم مقاصد کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، ہم کسی کاز کے اوپر کھڑے ہوتے تھے۔ ہماری جو جدوجہد تھی وہ ملک اور قوم کے لیے تھی۔ ہم نے ایجوکیشن کے اچھے نظام کے لیے جنگ لڑی، ہم نے طلباء کو عزت دینے کے لیے جنگ لڑی، ہم نے طلباء حقوق کو اور طلباء کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کی جنگ لڑی۔ تھا تو بہت چھوٹا سا ہماری ایک ٹیم تھی، ہم بہت مختصر سے لوگ تھے، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔ میں آج لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ان کی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے خربوں روپیہ چاہیے، جبکہ ہم نے اس کا جو جدوجہد کی اور جو پولیٹکس کی، تو اس کے لیے ہم اپنی پاکٹ منی جو ہمیں ہمارے ماں باپ اپنی بڑی محنت مشقت سے کما کر دیا کرتے تھے، ہم اس کے ساتھ پولیٹکس کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ میں ایز اے پریزیڈنٹ آئی، پھر میرے مقابلے پر کبھی کوئی آیا نہیں، کیونکہ سب دوستوں کا یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں ہی اس کو کنٹینیو کرتی ہوئی چلی جاؤں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بہت زیادہ اعتماد تھا میرے اوپر، بیگم نصرت بھٹو کا بہت اعتماد تھا۔ اس سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز تھی، ہم تنہا نہیں تھے، ہمارے ساتھ تمام صحافی دوست ہوا کرتے تھے جو باشعور تھے، اور آج کی طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو کہیں جاب نہیں ملی تو وہ صحافت کے اندر بھی جاب لے رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ کورسز کیے جاتے تھے، وہ ماسٹرز کیے جاتے تھے، ان کی جانچ پڑتال ہوتی تھی، ان کو ان کی کوالیفیکیشن کے اوپر، میرٹ پر ان کو لایا جاتا تھا۔ اسی طرح پھر جب ہم باہر اسٹرگل میں آتے تھے تو وہ ہمارے ہیلپنگ ہینڈ ہوتے تھے۔ اگر ہم کوئی پریکٹیکل کر رہے ہیں تو وہ ہمارے بازو بن کر ہماری جنگ لڑ رہے ہوتے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو انقلاب طلباء لے کر آیا 80s کے پیریڈ میں، 87 سے لے کر جو میرا مطلب 86 سے اسٹارٹ کیا تھا اور 87 کراچی ڈویژن پریزیڈنٹ کی حیثیت سے پھر یہ اسٹرگل بڑھتی چلی گئی۔ ہم نے ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا اور بہت دبنگ طریقے سے کیا، آپ سب گوائیں۔ خواجہ صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ نہ ہم نے مطلب میری کمانڈ جو تھی، میں کراچی ڈویژن کی پریزیڈنٹ تھی، مگر کمانڈ میری پورے سندھ کے اندر تھی۔ تو سکر میں آپ
ہوا کرتے تھے. آپ ایک سینئر صحافی ہیں, میرے لیے آنر ہے کہ آج آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ہم نے جو جدوجہد کی وہ بغیر کسی فائدے کے کی, اگر جانوں کے نذرانے پیش کیے بغیر کسی فائدے کے کیے. فائدہ ہمارا یہ تھا کہ پاکستان کا پرچم بلند رہے, اور اس کا مقابلہ اگر پوری دنیا سے ہوتا ہے تو یہاں کی جتنی طلبہ تنظیمیں ہیں, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 87 میں ایگزیکٹلی 87 کے اندر مارچ میں ہم نے ایک طلبہ مارچ کیا تھا, جس کا مقصد تھا کہ یکجہتی. ہم نے طلبہ کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے, تمام طلبہ کو لے کر آئے, اور ہم نے سمجھے وہ اے پی سی تھی ہماری, اس کے اندر کوئی پرچی چینج نہیں ہوئی تھی, کسی نے کسی کے اوپر کوئی تہمت الزام نہیں لگایا تھا, بلکہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا. اور ہم نے ان سے کہا کہ وی وانٹ ڈیموکریسی, ریئل ڈیموکریسی, یہ نہیں جو آج کی ڈیموکریسی ہے کہ آپ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ووٹ لے جاتے ہیں, اس کے بعد ملک کے اندر لوٹ مار اور اربوں روپیہ کل تک جس کی جیب کے اندر ایک چونی نہیں تھی, آج 40 ایکڑ کے اوپر محل تعمیر ہے. تو طلبہ, سب سے بڑی شان طلبہ کی یہ تھی جو میری اسٹرگل کی تھی, جو ہم نے جدوجہد کی. ایک میں کیا, میرے ساتھ میری پوری ایک قوت تھی, طلبہ کی ایک طاقت تھی, چاہے وہ کسی بھی طلبہ تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں. ہم اس وقت کسی کو غلط کام نہیں کرنے دیتے تھے. اسی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ طلبہ کی تنظیم کے اوپر اس کو بند کیا گیا, پابندی لگائی گئی, کیونکہ خطرے تھے طلبہ سے. یہ باشعور اور نڈر ہوتے ہیں, یہ جرأت مند ہوتے ہیں. آج اگر طلبہ کی یونینز ہوتی تو وہ اپنی ہی پارٹیوں کے غیر جمہوری رویوں کے خلاف کھڑی ہوتی اور ان سے کہتی کہ آپ کو پاکستان کے باقی اس نسل کو دیکھنا ہے جو آج آپ 5ویں نسل کی بات کرتے ہیں. آپ نے تو نسلوں کی نسلیں برباد کر کے پھینک دی, اسکول کالجز بند کر دیے گئے, جو ٹیچرز ہیں ان کو عزت نہیں ہے, وہ سڑکوں کے اوپر آ کر اپنے حق کے لیے اپنی 2 سال کی تنخواہیں مانگ رہے ہیں. تو یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ ڈیموکریسی کا ایک اپنا ایک معیار ہے, اس کا ایک اپنا نام ہے, وہ جمہوریت کا ہے. اگر اسلام میں چلے جاؤ تو مساوات کا ہے. آپ نے تو پاکستان کو اسلامی ملک ہی نہیں چھوڑا کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایسی بات کر سکیں کہ ہاں ہم بڑے فخر سے کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں. آپ دیکھیں نا, ہماری جدوجہد, سب کی جدوجہد کو سبوتاز کر دیا گیا. آج پاکستان کرائسس کا شکار ہوا ہے تو آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں کروائے, آپ نے طلبہ تنظیموں کے اوپر پابندی لگا دی, آپ نے مزدور یونین کے اوپر پابندی لگا دی. آپ ڈیموکریٹک کب رہے؟ آپ تو سول ڈکٹیٹر ہو گئے. سول بھی کیا, آپ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, آپ لوگ ڈکٹیٹرشپ کا ایک رول ادا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کہ پاکستان کرائسس میں چلا گیا. آج آپ کی یوتھ, ہر سال آپ کی یوتھ جو ہے وہ تقریباً 12 لاکھ, پورے پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ ایک کھڑی فصل تیار ہوتی ہے, نوجوان فصل تیار ہوتی ہے. آپ اس فصل کو کہاں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں؟ اس سے آپ کیا کام لے رہے ہیں؟ آپ نے اس کو چھوڑ دیا, ڈرگ کے حوالے کر دیا, آپ نے کرمنلز کے حوالے کر دیا, آپ نے اس یوتھ کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر دیا. اگر آج طلبہ تنظیمیں ہوتی, میں آنیسٹلی آپ سے کہہ رہی ہوں, تو یہ بڑی بڑی پجیروز, یہ بڑی بڑی کاریں, یہ محل, یہ کبھی تعمیر نہ ہونے دیتی طلبہ تنظیمیں. وہ ان سے احتساب کرتے, نیب کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی, طلبہ ہی آپ کا احتساب کرتے. طلبہ کے خوف سے انہوں نے طلبہ تنظیموں کو ختم کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں. موجودہ سیاسی حالات میں جو آپ نے ایک اشارہ کیا, بحران نظر آ رہا ہے, اس کے لیے سیاسی ارتقاء ضروری ہے. آپ بہت متحرک پولیٹیکل ورکر رہی ہیں, لیڈرشپ بھی کی آپ نے, صوبائی اسمبلی میں آپ کا ایک بڑا اچھا کردار رہا. اب سیاسی حالات کے لحاظ سے پلوں کے تلے بہت پانی بہہ چکا ہے. لوکل باڈی سسٹم اس وقت تقریباً ختم ہے, اور شاید سندھ حکومت کرانا بھی نہیں چاہتی, ڈیلے کرنا چاہتی ہے. تو آپ اس کے لیے کیا حل تجویز کرتی ہیں کہ موجودہ حالات کو کس طرح سے آگے لایا جائے, اور موجودہ کرائسس جو پولیٹیکل ڈیبیٹ چل رہی ملک میں اس وقت, اینٹی گورنمنٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, کہ جو ملک کے جو معاملات باہر آ رہے ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے یا ماضی میں الطاف حسین کے حوالے سے, ان پر آپ کیا کہتی ہیں کہ انہیں کس طرح سے اس ملک کو پٹری پہ لایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ خواجہ صاحب. میں سمجھتی ہوں کہ اتنے سیریس آپ نے سوالات کی ایک
چین چلا دی. پاکستان اس وقت جو بحرانوں کا شکار ہے یہ بحران حقیقی نہیں ہے, یہ مصنوعی بحران ہے. ان بحرانوں کے اندر لوگ اپنا کرمنل ایکٹیویٹیز کو چھپانے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے اندر دوہرا تیرا نظام چل رہا ہے. نہ عدالتوں کو آپ نے سیکیورٹ کیا. اگر ایک جج سچا فیصلہ کر دیتا ہے تو اگلے دن وہ یا اس کی اولاد قتل ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے. اگر ہماری فوج بہت شان اور محنت کے ساتھ جو سرحد کی حفاظت بھی کر رہی ہے, یہ نکمے نالائق لوگ کیونکہ انہیں کچھ آتا نہیں, یہ تھرو پراپر چینل آئے نہیں ہیں, یہ پیراشوٹ سے آنے والے لوگ ہیں یا بیچ میں کرائم کر کے پیسے کی مدد سے آنے والے لوگ ہیں, تو ان لوگوں کا شارٹ کٹ ہے سارا. اس لیے یہ اپنے کرائم کو چھپانے کے لیے کبھی پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, جب یہ کوئی کام نہیں کر پاتے تو فوج کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کی گندگی, آپ کی نالے صاف کرے, آپ کا سیوریج کا نظام درست کروائے. یہاں میں کوٹ کروں گی کہ جنرل پرویز مشرف کا جو زمانہ ہے, اگر آپ دیکھیں تو مجھے عہد زرین لگتا ہے, اس وجہ سے کہ آپ نے سیوریج کا سسٹم صحیح کرایا. اس کے بعد کیوں نہیں کوئی شخص بھی ایسا ناظم یا کوئی بھی آپ کا ایڈمنسٹریٹر آیا جو آ کر یہاں پہ پل بنائے, یہاں پر آ کے سڑکوں کو صحیح کرے, یہاں کا پانی کا نظام درست کرائے. کسان آج آپ کا بھوکا مر رہا ہے. پانی آپ نے اس طرح, بارش اللہ کی رحمت ہے, آپ نے اس بارش کو زحمت بنا دیا صرف اس لیے کہ آپ کو پیسہ چاہیے, ورلڈ بینک کا پیسہ چاہیے, آپ کو IMF کا پیسہ چاہیے. آپ تو پکے والے بھکاری بن گئے, قوم کو بھی بھکاری بنا دیا. یہ نظام باقاعدہ پری پلان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو کرمنلز موجود ہیں ان لوگوں نے اس نظام کو اس وقت ترتیب دی ہے. مطلب کچھ یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کا کریکٹر جو ہے وہ آنے والی جو نئی نسل ہے ہماری اس کے اوپر کیا ہوگا. آپ تو نئی دیکھیں, یہ آئینہ ہے, نئی نسل کا آئینہ ہے آج کا جو بھی بزرگ ہے, وہ سینئر جو بھی ہے وہ آنے والی نسلوں کے آئینے ہیں. اگر آج آپ اپنا رول اور کردار صحیح نہیں رکھیں گے, شفاف نہیں کریں گے, تو کل آپ ان سے بچوں سے گلا کیسا. اٹھا کے آپ بہت چھوٹے مجرم کو سزائیں دے رہے ہیں, آپ بہت چھوٹے چھوٹے جو بھوک سے کرائم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اسپیشلی میرے سندھ کے اندر. آپ نے میرے سندھ کو تو تباہ و برباد کر دیا. میں اس بچے کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جو اپنے مرغے کے لیے لڑائے. تو آج کا سندھی جو یہاں رہنے والا ہے وہ اپنے بچوں کی جنگ کیوں نہیں لڑ رہا؟ اس کو لڑنا پڑے گا. اگر تم نے اپنے بچوں کو قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیا, ڈاکوں کے حوالے کر دیا جو تمہارے ووٹ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے, اور تم اس کے بعد بھی کسی اپنی مصلحت کے تحت اس کو جی سائیں حاضر سائیں کر رہے ہو, اس کو سائیں بنا لیا ہے آپ نے, جبکہ وہ کرمنل ہے. آپ جانتے کہ کل تک اس کی جیب میں 1 ٹکا نہیں تھا, آج محلوں کے مالک ہیں, تو پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کے مطلب ہر چیز میں کرائم ہے. واحد حل اس کا میری نظر کے اندر یہ ہے کہ ایک گراس روٹ سے انقلاب آئے, لوگ اپنی غیرت, اپنی خودی اور اپنی شان کو پہچانے. وہ پاکستانی ہیں, محنت سے کماتے ہیں, مزدور محنت سے کماتا ہے. ٹیکسوں کی اتنی بھرمار کر دی ہے کہ میرا خیال میں ہماری شکلیں ٹیکس کے ٹی جیسی ہو گئی ہیں. صحیح. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کام کیا کریں گے. تو اب اس کے اندر ضروری ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو. الیکشن عوام غیر سیاسی بنیادوں کے اوپر کرے, جیسے مشرف صاحب کا آئیڈیل سسٹم تھا. انہوں نے جو سسٹم لے کر آئے, ان کی میں صرف ایک غلطی مانتی ہوں جو انہوں نے NRO کیا. ان کو NRO نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر جنگ ہے نا, دیکھیں میں اب آپ سے ایک بات کرتی ہوں کہ آپ کشمیر کے اوپر جب آپ جواب دینا چاہتے ہیں, پاکستان جب جواب دینا چاہتا ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر آپ ان کو آنسر کر دیتے ہو, ان کے گھر میں گھس کے مار کر آتے ہو. آج ہم سے ہمارا کشمیر جدا ہو گیا, آج ہمارا بلوچستان سلگ رہا ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ ایک کھنڈر بن چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے بھی نعرے لگ رہے ہیں, مگر پنجاب کی اندرونی حالت ہے کہ وہاں پہ بھی سمجھے کہ زخم کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں. کوئی بھی اپنی جگہ نہیں. KPK کی جو آپ کہانی سناتے ہیں وہ بھی اوپر کی کہانی ہے, اندر سے جب دیکھو تو وہاں سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں کہ آٹا تک نہیں مل رہا کسی کو. یہ کون سا گیم چل رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ریئل اپوزیشن نہیں ہے اس وقت, کوئی بھی, سب کمپرومائزنگ ہے.
ان سب کے آپس میں دوستی ہے، اور دوستی کہاں ہوتی ہے؟ ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے ہوتی ہے. تو پاکستان کا عوام جب تک اپنی عزت نہیں کرے گا، دیکھیں پاکستان کا عوام اتنا خوش نصیب ترین ہے کہ اس کے پاس آئین موجود ہے. آج میں عدالتوں کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بلکہ الیکشن کمشنر نے اناؤنس کیا ہے کہ جناب آئندہ آئین کے ساتھ توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ اپنی مرضی کے مطابق آئین کو چینج کر لیتے ہیں. کسی کو 3 بار وزیر اعظم آنا ہے تو وہ آئین چینج کر دے گا. کسی کے اگر جائیداد باہر بیٹھا ہوا ہے، پاکستان سے باہر ہے، آپ دوہری شہریت والے کو آخر پاکستان کی پوسٹیں کیسے دے سکتے ہیں؟ صحیح بات. پاکستان ایک ملک ہے، اس کی سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کالی بھیڑوں سے پاکستان کو بھر دیا ہے. یہاں پہ راج کر رہی ہے، موساد یہاں پر راج کر رہی ہے. آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ صرف کام فوج کا رہ گیا؟ فوج کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام عام شہری کا بھی ہے. صحیح بات ہے. آپ کے وہ بچے کو مینٹلی طور پر اس کو فیڈ کر رہے ہیں، اس کی کلاسز لے رہے ہیں، اس کو وہ گرون اپ کر رہے ہیں اپنے خیالات کے اوپر. اور یہاں پہ سوری میں آپ سے بالکل یہ ایک بات کروں گی، سوری کیوں میں کروں، میں ایک سچی بات کر رہی ہوں کہ میڈیا کے اندر بہت سارے یلوئزم کا شکار ہو چکے ہیں. آپ لوگوں کو، میڈیا کے دوستوں کو بھی ان سب کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. اگر ہمارا ہر ادارہ، اگر ہم طلباء کو دیکھتے ہیں، اگر ہم عوام کو دیکھتے ہیں، جو ہمارا کام ہے، میں تو کلاسز لے رہی ہوں پاکستان اسٹڈی سرکل کی. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں، این جی او کے اس کو مجھے محترمہ نے بنایا تھا پورے پاکستان پیپلز اسٹڈی سرکل کا چیئر پرسن بنایا دیا تھا. مگر پھر جب میں نے پارٹی کو چھوڑ دیا اور انہی اصولوں کے اوپر چھوڑا، جب آپ کہتے تھے کہ اس وقت کا چیف منسٹر کہا کرتا تھا عبداللہ شاہ کہ ہمیں جابس کو بیچنا ہے، پھر ہم فنڈ کہاں سے لائیں گے؟ تو میں کہتی تھی نہیں بیچنا. اور میں نے بی بی کو ہمیشہ سمری بنا کر بھیجی، اور بے نظیر صاحبہ نے ہمیشہ سندھ کے عوام کے لیے سوچا، اور انہوں نے ان سمریز کو اپروو کیا اور خود ڈائریکٹ ان کو آرڈر دیے کہ وہ جابس آپ دے دیں جو پبلک سروس کمیشن سے لوگ آئے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا اس وقت ہماری جو سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ عوام جو ہے، عوام باشعور ہے. آپ کا پوری دنیا سے کانٹیکٹ ہے. کبھی آپ کا سوشل میڈیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ خوفزدہ کیوں ہیں اس سے؟ آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری عدالتوں کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں تو عدالتوں کو سیکیور تو کرو. آج سے پہلے ہمارا ایک جج کا کردار اور ایک جنرل کا کردار ہمیشہ صاف شفاف رہا. ہم نے دیکھا کہ سیاست میں بھی ہمارے اچھے کردار رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت بہت ہی حساس جا رہا ہے جب پوری دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے. اس وقت پاکستان کو بچنا ہوگا. پاکستان کے عوام کو، اسپیشلی عورتوں کو، جتنی عورت ہے پاکستان کی، اس کے اوپر یہ فرض عائد ہے ایز اے پاکستانی غیور ماں کی حیثیت سے اس بچے احمد مری کی طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرے. لڑنا پڑے، طاقتوں کو مت دیکھے. اس بچے نے طاقت کو نہیں دیکھا، اس نے وقت کے حکمرانوں کو للکارا ہے کہ مجھے نیا پاکستانی، مجھے پرانا پاکستان چاہیے. اور انہوں نے بلاول سے کہا ہے کہ تم آ کر میری بھوک اور یہ دیکھو کہ میں زہریلا پانی پی کے پروان چڑھ رہا ہوں. تو زہر تو بچوں کے اندر آپ خود گھول رہے ہیں. صحیح بات. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی تشدد کی آپ نے بات کی، ابھی پچھلے دنوں تھر میں بھی ایک بچی نے خودکشی کی کنویں میں کود کے. پنجاب میں واقعات 2 3 4 مسلسل ہو رہے ہیں، اذیتناک ہو رہے ہیں. اس کے لیے آپ تو خواتین کے لیے بہت آگے رہی ہیں. آپ خواتین کے لیول پہ سندھ میں یا پورے پاکستان میں اس کے لیے کوئی منظم کرنے کی کوئی تجویز یا کوئی خیال رکھتی ہیں؟ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. دیکھیں جب میں ڈپٹی اسپیکر تھی اس وقت بھی مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں کسی گھومنے پھرنے کے لیے کہیں گئی ہوں یا میں نے کوئی اپنی زندگی کو تھوڑا سا سکون دیا ہو. اس وقت بھی ہم نے تحفظ نساء ایک تحریک چلائی تھی پارلیمنٹ کے اندر، جو میرے آفس کو ہم نے آفس بنایا تھا اور ہم نے اس کے اندر تمام کونسلرز کو شامل کیا، سینیٹر خواتین کو شامل کیا اور پارلیمنٹیرین کو شامل کیا. یہاں پھر میں مشرف صاحب کی شکر گزار ہوں کہ وہ ایک باشعور حکمران بن کر سامنے آئے تھے. 33% عورتوں کو لے کر آئے وہ.
اب یہ 33% اس وقت اسمبلیز میں کیا کر رہی ہیں؟ یہ سینٹ میں بھی موجود ہیں, یہ اسمبلیز میں بھی موجود ہیں, یہ اس وقت گورنمنٹ کے ہر ادارے میں موجود ہیں. تو یہ لوگ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ یہ بہت بڑی جو ایک خوفناک سی جنگ پاکستان کے اندر شروع کی ہے. بیسیکلی یہ میں جو سمجھ رہی ہوں یہ ایک تھرڈ کلاس پولیٹیکل گیم ہے. بچیوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کرنا, بچوں کے ساتھ کرنا, پھر ان کو قتل کر دینا. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈیا کے اندر ہوتا تھا یا یہ اسرائیل کے اندر ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو اٹھا لیا اور ان کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کی گئی. کشمیر کے اندر ہمارے ساتھ یہی بربریت کی گئی, ہر مسلمان ملک کے اندر یہ بربریت کی گئی. ایز اٹ از وہی ایکشن پاکستان میں ہونے لگے ہے. تو اس کا مطلب ہے گرو یا ان کے جو کٹ پتلیوں کے ڈورے ہیں یہ ہماری سرحد پار سے آ رہی ہیں. اب پاکستان کے اداروں کو چاہیے وہ یہ شیخ ٹائپ کے جتنے پولیس آفیسرز ہیں جو سیاسی بنیادوں پر آئے ہیں ان کو کنارے کریں. لاجواب پولیس ہے ہماری, سانپ کے کھو میں ہاتھ ڈال کر سانپ کو باہر کھینچ کے لے آتے ہیں. اتنی شاندار اور اتنے پریکٹیکل ہیں, جبکہ ہمارے وسائل نہیں ہیں. آپ ان کو کیا وسائل دے رہے ہیں اپنی سیکیورٹی فورسز کو؟ آپ ان کو سیکیورٹ نہیں کر رہے. ایک وہ جو تھا MNA تھا, اس نے اپنی گاڑی سے رون دیا پولیس والے کو, کورٹ نے اس کو کوئٹہ میں کورٹ نے اس کو بری کر دیا. آپ اس ظلم, اس ایک خطرناک لہراتا ہوا سرخ پرچم ہے یہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی زندگیاں اب خطرے میں ہیں. آپ کے اندر قانون کوئی نہیں بچا. آپ کے اندر جب محافظ نہیں آپ ان کو دے پا رہے, عزت نہیں دے پا رہے ہو. آپ کو محافظ کو صرف عزت دینی تھی. آپ اس کو ہینگ کرتے, اسی چوراہے پر لا کر آپ اسی گاڑی کے ساتھ اس کو مارتے. ابھی آپ کا یہاں پر ہمارے ملیر کے اندر ایک پولیس والے کو لوگوں نے قتل کر دیا. پولیس والے جگہ جگہ کبھی بم سے اڑ رہے ہیں, کبھی کہیں اڑ رہے ہیں. آپ نے کیا تماشا مچا رکھا ہے پولیس والوں کا. آپ نکالو کالی بھیڑوں کو. آج آپ کی کڈنیپنگ بند ہو جائے گی. کڈنیپ بھی تو کون کر رہے ہیں؟ تھانوں کے اندر لے جا کر ان سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے بزنس کمیونٹی سے. آپ نے اپنی بزنس کمیونٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہی بزنس کمیونٹی پاکستان کا 70% اٹھا رہی تھی خرچہ. آج آپ نے اس کو خود محتاج کر دیا کہ ان کے کارخانے بند ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عوام کو جاگنا پڑے گا, کوئی جگانے نہیں آئے گا. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا آئین آپ کے پاس موجود ہے. آپ کے محمد علی جناح, اللہ کی ان پر لاکھوں رحمتیں اور برکتیں ہوں, ان کا آئین آپ کے پاس موجود ہے. آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ جب فالو کریں گے تو میں نہیں سمجھتی پاکستانی قوم کہیں پیچھے رہ جائے گی. جب پیپل پارٹی سے آپ کا نظریاتی اختلاف کی بنا پر شاید آپ ان سے راستے آپ کے الگ ہوئے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو موجودہ پارٹی بلاول یا آصف زرداری کی قیادت میں چل رہی ہے وہ بے نظیر اور مرحوم بھٹو کے راستے پر ہے یا اس سے ہٹی ہوئی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جب میں نے جو استعفیٰ دیا اپنا اور میں نے جو چھوڑا تو ہر قدم کے اوپر میرے لیے شدید مخالفتیں تھیں. مخالفت جیسے میں نے آپ کو بتایا, اب میری چیف منسٹر سے ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی, جو سیدھی بات ہے. کیسے نہیں بن رہی؟ آپ وہاں پہ جو جابس ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان کو سیل آؤٹ کر دو. میں گراس روٹ سے سیاست کرتی ہوئی آئی ہوں. میں نے طلباء کی سیاست کی ہے. ہم نے طلباء کے لیے جنگ لڑی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کس گھر کے اندر کیا مشکل ہے. آپ جب یہ کہہ دیں گے کہ یہ چیز بیچ دو جو ان کا حق ہے, آپ اس ایک تسبیح کا موتی ہیں. آپ کو امام اس لیے بنایا گیا کہ سب ڈسپلن کے اندر رہیں. آپ بھی ہماری طرح کے تھے, ایک ساتھی تھے, ورکر تھے آپ بھی. پھر آپ نے خود کو خدا کیسے سمجھ لیا؟ تو اس کے اوپر میری فائٹ ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر جو چل رہا تھا, جگہ جگہ میرے پہ قاتلانہ حملے تھے. اب قتل ہونا تھا میں نے پارٹی کے اندر سے, الزام لگنا تھا دوسروں کے اوپر. تو ان چیزوں کے اوپر میری بغاوت تھی. مجھے اگر کوئی باغی کہتا ہے تو ہاں میں باغی ہوں. میں اپنے ملک اور قوم کی خاطر باغی ہوں. جو کوئی اس پر حملہ ور ہوگا میں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی اور لڑوں گی. اور آپ دیکھ لیں کہ آج تک میری لڑائی ایک ہی نظریے کے اوپر ہے. جو بھٹو صاحب نے ایک نظریہ لیا تھا, بھٹو کی شہادت کی ہوئی, میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ضیاء الحق ان کا قاتل ہے. میں جانتی ہوں کہ سپر پاورز ان کی قاتل ہے, اس لیے کہ وہ تیسری دنیا کے ٹائیگر
بن گئے تھے, صحیح, ایک طاقت تھے, ایک باشعور ایک حکمران تھا وہ. صحیح, اس کے اگر ان کی حفاظت کی جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اسلامی سربراہی کانفرنس جس نے کی, اس بادشاہ کے ملک کے اوپر قہر و غضب نازل ہوا اور ان بادشاہوں کو قتل کر دیا گیا. آج تک کر رہے ہیں. کیا ہم جانتے نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ صحیح بات ہے. پھر پاکستان بھروسہ کیوں کر رہا ہے؟ صحیح, بابا قوم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ آپ کو سوشل لائف لینی ہے, آپ کو دوستوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے, مگر برابری کی بنیاد پہ. صحیح, آپ تو قرض لیتے ہیں, آپ تو قوم کو بیچ رہے ہیں. تو یہ جو خرید و فروخت والے تاجر, صحیح, بہت ہی گھٹیا ضمیر والے تاجر, میں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی. صحیح. آئندہ کا سیاسی لائے عمل آپ کیا کر رہی ہیں آپ آئندہ کے لیے؟ دیکھیں جناب, ہم نے بہت ساری جنگ, اگر آپ کو یاد ہو تو جب 2000 میں پہلا لوکل گورنمنٹ الیکشن آیا تھا, اس وقت میں سب جیل میں تھی. مجھے قید کر دیا گیا تھا اور MPO 3 لگا دی گئی تھی, چڑی بھی پر نہ مارے. مگر بہرحال اسٹوڈنٹ لیڈر کو کوئی روک نہیں سکتا. تو وہاں پہ بھی میں نے جنگ لڑی اور ہمارے کونسلرز آئے. ہم نے تقریباً 69 کے قریب ہمارے کونسلرز آئے پاکستان اسٹڈی سرکل کے پلیٹ فارم سے, اور ہم نے پھر نعمت اللہ اور طارق حسن کو فیور کیا وہاں سے. کرنا تو میں سچی بات ہے, آج ایمانداری کی بات بتا رہی ہوں, پیپلز پارٹی کو کرنا چاہتی تھی, مگر پیپلز پارٹی کو ان کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, مگر فاروق فاریہ نے کیا, آج بھی وہ زندہ ہے, وہ گواہی دے سکتا ہے. کھوڑو صاحب گواہی دے سکتے ہیں, اگر ان کا ضمیر اجازت ان کو تو دے گا, ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں ضمیر ان کا, تو وہ سچ بول دیں کہ کس طرح سے میں نے ان کی سپورٹ کی. مگر بہرحال ان کو ضرورت نہیں تھی, انہوں نے وہاں پہ یہ بیک اپ ہو گئے اور بی بی کو مسلسل دھوکہ دیتے رہے. جو بھی تھا, میں تو سمجھ رہی ہوں دھوکہ ہی دیتے رہے, کیونکہ بی بی کب چاہیں گی, بی بی ایک ریئل پولیٹیشین تھی اور میری استاد تھی, استاد ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. میں عزت کرتی تھی, کرتی ہوں, کرتی رہوں گی ان کی. تو انہوں نے اس وقت ہم جیتے, ہم نے اپنا یہ رول ادا کیا. اس کے بعد پھر یہ ایک سندھ ڈیموکریٹک الائن بنی, پاکستان اسٹڈی سرکل کی پلیٹ فارم سے ہم نے اس کو جوائن کیا اور الحمدللہ جیتے الیکشن. آپ کو پتہ ہے سندھ کے اندر ہماری سیکنڈ پوزیشن تھی, پوزیشن ہماری نمبر 1 ہوتی اگر بیچ میں تھوڑا سا کچھ لوگوں کو سپورٹ نہ کیا جاتا تو ہم بالکل کلین بورڈ کر دیتے. مگر کیونکہ سندھ کے لوگ تنگ آ چکے ہیں, مسلسل وہ پیپلز پارٹی سے تنگ آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ این ادر ہو, لوگ اچھے آئیں, ایماندار لوگ آئیں جو خالی بھنگڑے نہ ڈالیں, مٹھائیاں نہ بانٹیں, بلکہ ہمارا جو خون کے آنسو بہ رہے ہیں ان کو صاف کریں, ہماری بھوک کو مٹائیں. تو اب میں نے ہماری جدوجہد چل رہی ہے, کنٹینیو چل رہی ہے, اور ہم نے تحفظ نساء ایک تحریک چلائی تھی جس کے اوپر کہ ہم نے کاروکاری کا میں نے بنایا, بل وغیرہ سب کچھ کیا ساری NGOs کے ساتھ مل کر. مگر اس کے اوپر پھر کیونکہ انہوں نے کہا جی آپ اس دن چیئر کریں, آپ نہ آئیں, تو بہرحال پھر بھی ہم سب لوگوں نے ایک جدوجہد کی اور اس دن ہم نے کاروکاری کا بل پاس کروا لیا. یہ ایسے ہم نے بل بہت پاس کروائے. سیکنڈ نمبر کے اوپر اب اسی پلیٹ فارم سے, پاکستان اسٹڈی سرکل کے پلیٹ فارم سے میں پورے سندھ میں کلاسز لے رہی ہوں. ہم نے اسکول کھولے ہیں, کالجز بنائے ہیں, مگر ہم اویئرنیس دے رہے ہیں, کلاسز لے رہے ہیں, لوگوں کو شعور دے رہے ہیں سیاست کا. نساء کے پلیٹ فارم سے نو پاکستان اسٹڈی سرکل کے نساء کا تو ہم نے تگڑا کیا. ہم نے کہا ہے کہ اگر ماں باشعور ہوگی تو قوم باشعور ہوگی, ماں جرت مند ہوگی تو قوم جرت مند ہوگی, سچی ماں ہوگی تو قوم بھی سچی ہوگی. لہٰذا ہمارا فوکس تو ماں کے اوپر ہے, عورت کے اوپر ہے, بہت زیادہ تحفظ نساء پر. اس میں دیکھیں نا, ہم نے قانون بنا کر اسمبلیز کو دے دیا ہے, اسمبلیز نے اس کو ایکٹ کر کے نیچے دے دیا ہے. اب ان کو کون سے قانون سازی کی ضرورت ہے؟ عمل کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, میں خواجہ صاحب آپ سے ایک بات کہوں, پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط, میں سمجھتی ہوں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ اپنے مانگتے ہیں کہ ہمیں خود مختاری دی جائے صوبوں کو, بہت ضروری ہے, صوبے کے اندر خود مختاری اہم چیز ہے, مگر صوبوں کے جو پارلیمنٹ ہے اس کا یہ رول نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس فنڈ آئے اور آپ وہاں جا کے ٹھیکے دار کے پاس ایک پارلیمنٹیرین کھڑا ہوا ٹھیکے کا کام کروائے. یہ کام ہے لوکل گورنمنٹ کا. آپ لوکل گورنمنٹ تک ٹرانسفر کرو,
ٹھیک ہے، اس پیسے کو لوکل گورنمنٹ تک لے کر آؤ، صحیح، اور عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ جانچ پڑتال کرے، نہ کہ عجیب قسم کی شکل بنا کر ان سے کہے بھائی یہ تو سڑک ٹوٹ گئی، یہ تو گٹر بند ہو گیا. صحیح، کیسے ہو گیا؟ آپ نے نالوں کے اوپر جو گھر بنا لیے، صحیح، دکانیں بنا لی، تو عوام کو وہاں پر حفاظت کرنی چاہیے اپنی چیز کی، صحیح، کہ کون بیچ گیا؟ پٹواری بیچ گیا، صحیح، آیا وہاں کا ڈسٹرکٹ کا آفیسر بیچ گیا، صحیح، یا یہ کسی اور نے یہ شرارت کر ڈالی ہے، کیسے قبضہ ہو گیا چیزوں کے اوپر؟ صحیح بات، تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم فوکس کریں. اور اب پاکستان اسٹڈی سرکل آگے ایک تحریک چلا رہی ہے، اور پاک وطن پارٹی کے نام سے انشاءاللہ ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ پاک وطن پارٹی کے پلیٹ فارم سے جنگ لڑیں گے. پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم کے نام سے ایک موومنٹ چلانے کا پروگرام ان کا بن رہا ہے، اس میں بتائیں کہ آئندہ الیکشن جو آپ ہوں گے اس میں فوج کا رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ فوج اپنا رول کبھی بھی نہیں لے کر آتی ہے جب تک کہ یہ فریادی آوازیں نہ دیں. جی جی، جب یہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہم مصیبت زدہ ہو گئے، ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، تو اس وقت فوج آتی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ میرے اپنی آنکھوں نے کوئی ایسا نظارہ دیکھا ہو کہ کبھی کسی فوجی نے ہماری مدد کی ہو. ہاں، اگر آپ قوم کے غدار ہیں، صحیح، قوم کے خلاف جا رہے ہیں، تو فوج ضرور انٹرفیئر کرے گی. صحیح، اور سب سے بڑی بات آج آپ کے چینل سے کہہ دینے کو دل کرتا ہے، جی جی، سبز کلر ہمارے بیک کے اوپر ہے، جی جی، اور یہی ہمارا تحفظ ہے، یہی ہماری شان ہے، یہی ہماری آن ہے. پاکستان کا پرچم، کسی بھی ملک کا پرچم صحیح، جب لہراتا ہے تو وہ ملک زندہ ہوتا ہے. صحیح، اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ سرکاری بہت اہم ترین اداروں کے اوپر پاکستان کے پرچم چتڑوں کی صورت میں لٹکے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادارے غافل ہیں. یہ مجرمانہ غفلت ہے، ہر ادارے کی مجرمانہ غفلت ہے. اس چیز کا اپنے آپ کو ہوش میں لانا، اپنا رول ادا کرنا ایمانداری سے بہت ہر شخص کے اوپر فرض ہے، ایک ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر فرض ہے. آپ کے پلیٹ فارم سے میں اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہتی ہوں، اٹھو، ورنہ یہ مگرمچھ نگل جائیں گے. آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو لڑنا پڑے گا. اور ایک دوسرے کے اوپر یہ مت کرو کہ وہ اس نظریے کا، وہ اس نظریے کا. آپ آئین کے اوپر ایک ہو جاؤ، آپ پاکستان کے پرچم پر ایک ہو جاؤ، پاکستان کی سرحد پر ایک ہو جاؤ، اس کی غیرت پر ایک ہو جاؤ. بس پھر آپ دیکھو کہ آپ جیسی شاندار قوم جو بغیر وسائل کے پوری دنیا میں جا کر جنگ لڑتی ہے. ہم ہر میدان میں جاتے ہیں، چاہے ہم گیم میں جائیں، چاہے ہم جنگ میں جائیں. آپ دیکھیں نا کہ جب ہمارا فوجی کہیں جاتا ہے، کسی ٹریننگ پر جاتا ہے، ایون پولیس والوں کو میں جانتی ہوں، جب پولیس والے کہیں جاتے ہیں ٹریننگ کے اوپر، ایف آئی اے کہیں جاتی ہے، تو وہ وہاں سے ایک گولڈ میڈل لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ہم وہاں پر بغیر وسائل کے اپنی دھاک بٹھا کر آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر پاکستان کا تو بچہ بڑا شاندار ہے. جو قوم ننگے پیر یخ سردی کے اندر بغیر سویٹر کے وہ بچے اخبار بیچ رہے ہوتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ اخبار میں ان کو 1 روپے کا فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ بیچ رہا ہے اور وہ اسے اپنا رزق حلال کما رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم بڑی غیرت والی قوم ہے. ہمارے اندر ٹیلنٹ بے تحاشا ہے، صرف ٹیلنٹ کے اندر ایک خوف ہے. اس خوف کو میری قوم مار دے تو آج پاکستان دنیا کا نمبر 1 کنٹری بن سکتا ہے. بہترین. آپ کا ماشاءاللہ بہت، آپ کا جو پیغام ہے انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے جہاں جہاں پہنچے گا انشاءاللہ اس سے انقلاب کی ایک ہوا پیدا ہوگی، فضا پیدا ہوگی. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گی کہ آپ جیسے چینلز نے جو قومی وحدت پر سوچ رہے ہیں، قوم کو لے کر چل رہے ہیں، ان سب کی میں شکر گزار ہوں. اور یقینی طور پہ یہ ہماری جدوجہد کا ایک حصہ ہیں. ہمیں یہ آواز دیں گے تو ہم آئیں گے. ہم آواز دیں تو خدا کے لیے سچ دکھانا، صرف یہ نہیں کہ آپ یہ ٹائم بھی برباد مت کریں کہ جو کرمنلز ہیں ان کی اتنی کوریج مت کریں. انشاءاللہ آپ کے پیغام کو لے کے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو.